السلام علیکم۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 سے آج کا درس شروع ہے، تو یہ کھول لیں۔ اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے بات کریں گے اور پھر حقیقت میں کیا ہے اس کی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر والے ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یا ایھا النبی، اے یہ خبر دینے والے۔ النبی کہا جاتا ہے قرآن کے سے خبر دینے والے کو، یعنی خاص خبر دینے والا۔ تو اے خبر دینے والے، حرض المؤمنین علی القتال، جھگڑنے والوں پر، ماننے والے جو ہیں ان کے لیے عقل و جسم کا بگاڑ ہے۔ تو جو لوگ صرف جھگڑنے میں پر رہیں گے تو وہ ان کے لیے عقل اور جسم کا بگاڑ ہے۔ ان یکم منکم، یہ کہ اگر ہو تم میں سے 20 معاشرے والے، صابرون وہ ثابت قدم ہوں، یغلبوا مئتین تو وہ غالب رہیں گے فسادیوں پر۔ مئتہ کہتے ہیں فساد کو۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور یہ کہ اگر وہ ہوں تم میں سے 100 فسادی ہیں، جو ہیں تو تم میں دعویدار ہیں ماننے والے لیکن وہ فسادی ہیں، یغلبوا تو وہ غالب رہیں گے الفا من الذین کفروا انکار کرنے والوں میں سے الفت والوں پر، بأنہم قوم لا یفقہون، یہ کہ وہ قوم سمجھ نہیں رکھتی ہے، کیونکہ انکار کرنے والی قوم جو ہے قرآن کا انکار کرنے والی، نہیں قرآن کا انکار کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قرآن کو نہیں مان رہے، بلکہ قرآن میں جو احکامات ہے اس کا عملاً انکار کرنے والے، تو وہ بھلے الفت والے بھی ہوں تو یہ ماننے والے فسادی بھی ہو تو وہ غالب رہے گا اس کے اوپر۔ الآن خفف اللہ، اس کا رواں ترجمہ جو ہے وہ یہ بن گیا، اے یہ خبر دینے والے، جھگڑنے پر ماننے والوں کے لیے عقل و جسم کا بگاڑ ہے، اگر یہ تم میں سے معاشرہ دینے والے ڈٹ جانے والے ہوں وہ فسادات والوں میں غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے یہ فسادی ہیں وہ انکار کرنے والے لوگوں میں سے الفت والوں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ وہ قوم سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے علم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اللہ نے پھر یعنی کہ اپنی سنت بھی تبدیل کر دی، پہلے والوں کو 100 پر غالب کر رہے تھے، اب وہ 1 کو 2 پر کر دیا۔ تو یہ کیا ہے دیکھیں، الآن اب، خفف اللہ عنکم تمہارے بارے میں اللہ نے تخفیف کیا، وعلم ان فیکم ضعفا اور جان لیا یہ کہ تم میں کمزوری ہے، یہ رائے کی کمزوری ہے، ضعف جو ہے وہ یہ رائے والی کمزوری، کیونکہ یہاں بات سسٹم کی نظام کے نظریے کی چل رہی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، بس یہ کہ اگر ہو تم میں سے 100 جو فسادی ہے، صابرۃ لیکن ثابت قدم ہے، یغلبوا مئتین وہ غالب رہے گا فسادیوں میں، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ اور یہ کہ وہ تم میں سے الف الفت والا ہے، یغلبوا الفین بإذن اللہ وہ غالب رہے گا الفت والوں، اللہ کے ضابطے کو الفت سے غالب کرے گا، واللہ مع الصابرین اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اب اللہ نے تمہارے بارے میں تخفیف کیا اور جان لیا یہ کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر وہ تم میں سے فسادی ڈٹ جانے والا ہو وہ فسادیوں پر غالب رہیں گے، اور اگر وہ تم میں سے الفت والے ہوں وہ اللہ کے ضابطوں پر الفت والوں پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں خون ریزی نہ کرے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
ما کانا نہیں ہے لنبی کسی خبر دینے والے کے لیے ان یکونا لہو یہ کہ ہو اس کے لیے اسرا چلانا، یہ بھی وہی اسرا سے، یہ اسرائیل اسی سے نکلا ہے۔ اچھا یہ لوگ قیدی کر دیتے ہیں، تو قیدی بھی اصل میں وہ کہاں کسی نتیجے پر چل رہا ہوتا ہے، یعنی قید میں آ جاتا تو جیل کے اندر تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا فی الارض پستوں میں وہ بھاری ہو کر چلے، یعنی بھاری ہو کر حرکت نہ کرے۔ تریدون عرض الدنیا تم ارادہ کرتے ہو دنیا پیش کرنا، عرض کہتے ہیں ارزداشت جیسے کیا پیش کرنا، عرضی ہوتی ہے، تمہارا ارادہ ہے دنیا کو پیش کرنا، یعنی جو سامنے نظر آ رہا قریب نظر آ رہا ہے اس کو پیش کرنا۔ واللہ یرید الاخرہ اور اللہ آخرت کا ارادہ کرے، نہیں اللہ جو اگلا نتیجے کا ارادہ کرے کہ تمہیں نتائج دے، صحیح سامنے نہیں دیکھیں بعد والا دیکھیں۔ واللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب ہے حکم دینے والا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کسی خبر دینے والے کے لیے نہیں ہے یہ کہ اس کے لیے چلانا ہو یہاں تک کہ وہ پستوں میں بھاری ہو کر حرکت نہ کرے۔ تم دنیا پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت ہے اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو اس کے لیے بدلے میں تمہیں پہنچتا بڑا عذاب۔ لولا اگر نہیں، کتاب من اللہ اللہ سے ایک کتاب ہے، سبا کا پہل ہوتا، لمسکم ضرور تم اس میں داخل ہو کر حاصل کرتے، فیما اس میں، اخذتم جو تم نے پکڑا ہے، عذاب عظیم انتہائی سزا۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا اگر اللہ سے پابندی یعنی کتاب نہیں ہے اس میں داخل ہو کے تم نے ضرور پہلے ہی حاصل کیا تھا، تم نے انتہائی سزا پکڑا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اس میں سے کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں حلال پاک ملا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فَكُلُوا پس حاصل کر کے برتو، مما اس سے جو غنیمتم حلالاً طیباً، غنم کہا جاتا ہے بغیر مشقت کے حاصل کرنے کو، تو جو بغیر مشقت کے تمہیں حاصل ہوا اپنا لو پسندیدہ۔ واتقوا اللہ اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا بس اس سے حاصل کر کے برتو جو تم نے بغیر مشقت کے پسندیدہ اپنانا حاصل کیا ہے، اور اللہ کے پابند بنو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا لیؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کے ہاتھ قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کر لے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی اے یہ خبر دینے والے، قل کہو، لمن فی ایدیکم من الاسری اس کے لیے جو تمہارے سامنے چلنے والوں میں سے ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ یہ جان لے تمہارے پلٹنے میں بھلائی ہے، یؤتکم خیرا تمہیں دے گا بھلائی، مما اس سے جو اخذ منکم اخذ کیا تم میں سے یا تم میں سے جنہوں نے پکڑ لیا، ویغفر لکم اور تمہارے لیے حفاظت ہے، واللہ غفور رحیم اور اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا۔ اے یہ خبر دینے والے کہو اس کے لیے جو چلنے والوں میں سے تمہارے سامنے میں ہے، اگر اللہ یہ بھلائی تمہارے پلٹنے میں جان لے وہ تمہیں بھلائی دے گا اس سے جو تم سے پکڑے، اور یہ تمہارے لیے حفاظت ہو، اور اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے تو انہوں نے اس سے قبل اللہ سے خیانت کی تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانت کا تم سے خیانت کا، فقد خان اللہ پس یقینی انہوں نے خیانت کیا اللہ سے، من قبل پہلے سے، اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کرنا یہ اللہ میں خیانت ہے۔ فامکن منہم پس ان میں سے خوب با اختیار ہوا،
مکن کہا جاتا ہے با اختیار ہونے کو. جب مکننا فی الارض آتا ہے نا، جب زمین تمہیں اختیار دیں گے تو صلاۃ قائم کرو، تو فامکنا منہم، پس جو ان میں سے با اختیار ہوا. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں پس یقینی انہوں نے پہلے سے اللہ سے خیانت کیا، پس ان میں سے خوب با اختیار ہوا، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے. تو یعنی جو لوگ با اختیار ہوئے انہوں نے ہی خیانت کیا. تو خیانت کرتے تو پھر معاشرہ جو بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے رفیق ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہیں نہیں ہے کچھ سروکار ان کی رفاقت سے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگیں تو تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. اب دیکھیے یہ کیا، ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے مان لیا، وہاجروا، اور انہوں نے چھوڑ دیا. یہ ہجرت وہ والی نہیں ہے، ورنہ جتنے جو تاریخی طور پر بھی ملتے ہیں سارے صحابہ نے ہجرت نہیں کیا تھا. جو مدینہ میں تھے وہ تو پہلے سے وہیں تھے، انہوں نے تو ہجرت نہیں کیا تھا، اس ہجرت کی بات ہی نہیں، جبکہ یہاں تو ہجرت شرط ہو جا رہی ہے. تو بے شک جن لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی انہوں نے جد و جہد کیا اپنے مالوں اور اپنی نفسیات سے اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پناہ دیا اور وہ مددگار ہوئے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں ان کے بعض کے نزدیک تر ہیں. والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے مان لیا، ولم یہاجروا، اور انہوں نے چھوڑا نہیں، مان تو لیا لیکن اپنے عمل کو چھوڑا نہیں ہے. ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی نزدیکی میں سے کسی شے سے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی چھوڑ دیں. وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تم مدد کرو گے نظام میں، یعنی وہ تمہاری مدد کریں نظام میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پس تم پر بھی ہے مدد کرنا. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، صرف اس قوم پر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بے شک جن لوگوں نے مانا اور انہوں نے چھوڑا، یعنی انہوں نے اپنے مال اور اپنی نفسیات پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دیا اور مددگار ہوئے، یہی لوگ ان کے بعض کے نزدیک ہیں. اور جن لوگوں نے مانا اور انہوں نے چھوڑا نہیں، تمہارے لیے کچھ بھی ان کی نزدیکی سے نہیں ہے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دیں. اور اگر وہ تم سے نظام میں مدد چاہیں بس تم پر مدد کرنا ہے، صرف اس قوم پر کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں اور بڑا فساد ہوگا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے نزدیک تر ہیں. الا تفعلوه، صرف جو تم وہ فعل کر رہے ہو، تکن فتنۃ، کہ تم ہو جاؤ فتنہ یا تم آزمائش ہو جاؤ، فی الارض، پستوں میں، وفساد کبیر، اور بڑا بگاڑ ہے. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور انکار کرنے والے لوگ ان کے بعض کے نزدیک ہیں، تم صرف وہ عمل کرو گے تو پستوں میں فتنہ ہوگا، یعنی بڑا بگاڑ ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے مان لیا،
وہاجروا اور انہوں نے چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کیا، والذین آووا ونصروا اور جو لوگ وہ پناہ دیے اور وہ مددگار ہوئے، اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ وہی حقیقی ماننے والے ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے حفاظت ہے، ورزق کریم اور عزت والا سامان نشو و نما ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے مانا اور انہوں نے چھوڑا یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کیا اور جن لوگوں کو پناہ دیا اور مددگار ہوئے، یہی لوگ حقیقی ماننے والے ہیں، ان کے لیے حفاظت ہے اور عزت والا سامان نشو و نما ہے۔ والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، بس وہی تم میں سے ہیں، اور قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ والذین آمنوا اور جن لوگوں نے مان لیا، من بعد اور اس کے بعد، وہاجروا انہوں نے چھوڑ بھی دیا، یعنی صرف مانے ہی نہیں بلکہ ماننے کے بعد اپنے ہر غیر قرآنی عمل کو چھوڑ بھی دیا، وجاہدوا معکم یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ جد و جہد کیا، فاولئک منکم پس یہی لوگ تم میں سے ہیں، واولو الارحام اور رحم کی قوت والے، بعضهم اولی ببعض ان کے بعض نزدیک تر ہیں بعض کو، فی کتاب اللہ اللہ کے پابندی میں، اللہ کی کتاب میں۔ جو رحم کی قوت والے ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ماننے کی بنیاد پر جب رحم کی بنیاد پر آتے ہیں تو وہ نزدیکی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بعد مانا اور انہوں نے چھوڑا یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ جد و جہد کیا، بس یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور رحم کرنے کی قوت والے ان کے بعض پر اللہ کی پابندی یعنی کتاب یا قانون میں نزدیک ہیں، بے شک اللہ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آج سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے، اب جو سوال جواب کرنا وہ کریں۔ السلام علیکم۔